السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہا شکر ہے کہ اس اللہ نے ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کو پانے کی توفیق بخشی اور رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھنے کی رات کو قیام کرنے کی توفیق بخشی ہے۔ یہ اللہ کا خاص فضل اور خاص کرم ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دورہ قرآن، جو کہ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن نازل ہوا، رمضان اور قرآن کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، تو وہ تعلق ہمیں قائم رکھنے کی توفیق بخشی ہے۔ یہ آپ سب کی خوش قسمتی ہے، ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ ہم اللہ کا قرآن سننے کے لیے رمضان المبارک کے مہینے میں جمع ہوئے ہیں، اور یہ صرف 30 پارے اور 30 دن کے لیے ہے، تو جو کہ انشاءاللہ ہمارا یہ سفر جاری ساری ہے۔ آج 5واں سپارہ ہے دورہ قرآن کا۔ تو سب سے پہلے سورت کا نام یہ نساء ہے اور والمحصنات 5واں پارہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم وأحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین۔ ناک بند ہونے کی وجہ سے، گلا بند ہونے کی وجہ سے کچھ الفاظ ایسے ہیں جو نہیں ادا ٹھیک طرح سے ہو رہے، جیسے غنہ، بی مشدد پر غنہ نہیں صحیح طرح سے ہو رہا، تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ تو 5ویں سپارے کے پہلے رکوع میں خاندانی زندگی کی تنظیم کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو پہلے رکوع میں جو موضوع ہے وہ خاندانی زندگی کی تنظیم ہے۔ خاندانی زندگی میرے اور آپ کے گھر میں کیا ہے؟ خاندانی زندگی ہے نا، میاں بیوی کی زندگی، یہ خاندانی زندگی ہے۔ تو خاندانی زندگی کی تنظیم کا تذکرہ ہے کس کے اندر؟ 5ویں سپارے کے پہلے رکوع میں۔ سب سے پہلے تو نکاح کا تذکرہ کیا گیا ہے، پاک دامن عورتوں سے نکاح کرنا ہے، اور اس کے لیے نکاح کے لیے پہلا نمبر حق مہر مقرر کرنا شرط ہے۔ نمبر 2، نکاح کیوں ہوتا ہے؟ نکاح کا مقصد حفاظت ہے۔
جس لڑکی کا نکاح ہو جاتا ہے اس لڑکی کی حفاظت ہو جاتی ہے. عام طور پر کنواری بچی کو کوئی باہر نہیں نکلنے دیتا. نکاح ہو جاتا ہے تو تھوڑا سا وہ جو پہلے کڑی نظر رکھ رہے ہوتے ہیں والدین گھر والے، وہ کڑی نظر کافی حد تک کم ہو جاتی ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ نکاح لڑکا ہو یا لڑکی، یہ اس کی حفاظت کے لیے ہے. تیسرا نمبر ہے آزادی شہوت کو ختم کرنے کے لیے ہے. ہر انسان کے اندر ایک خواہش شہوت ہے، ٹھیک ہے، وہ جنسی خواہش کی آزادی کو ختم کرنے کے لیے ہے. نمبر 3 چھپی دوستیاں ختم کرنے کے لیے ہے. جن لوگوں کا نکاح نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے، کچھ لوگ نکاح کر کے بھی چھپی دوستیوں کی طرف جیسی عادتیں پڑی ہوتی ہیں، اولڈ ہیبٹس نیور گون، جن کو عادت پہلے پڑی ہوتی وہ بعد میں بھی، اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو چھپی دوستیاں ختم کرنے کے لیے نکاح رکھا گیا ہے. اس کے بعد ہے لونڈی سے نکاح، ان کے مالکوں کی اجازت سے ہوگا. اب آپ کہیں گے لونڈی کیا ہے؟ جو ہمارے گھروں میں ایک ملازم ہوتی ہے، یہ لونڈی کے حق میں یا لونڈی کے زمرے میں نہیں آتی. عربوں میں رواج تھا کہ لونڈی غلام رکھے جاتے تھے، وہ اصل میں خرید کے رکھے جاتے تھے، بازار سے بکتے ہوئے خرید لیتے تھے. جیسے کوئی جانور خریدا جاتا ہے، ایسے ہی مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے خریدے جاتے تھے. تو لوگ ان کو اپنی خدمت کے لیے رکھتے تھے. کچھ لوگ خریدتے تھے، ان سے کاروبار کرواتے تھے، اور کاروبار کروا کے تو ان سے کمائی جو ہوتی تھی وہ مالک خود رکھتا تھا. تو لونڈی غلام. اب لونڈیوں سے نکاح، بات سمجھ میں آ گئی لونڈی کیا ہے؟ لونڈیوں سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح ہوگا. کوئی بھی کسی کی لونڈی سے نکاح کرنا چاہے گا تو جیسے بیٹی سے نکاح کرتے وقت اس کے مالک کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا، ایسے لونڈی کا نکاح اس کے مالک کی مرضی سے یا اجازت کے بغیر نہیں ہوگا. پھر لونڈی سے نکاح کرنا ہے تو اس کا بھی مہر مقرر ہوگا. اور آزادی شہوت رانی کا سلسلہ جاری نہیں رکھ سکیں گے. کون؟ جب نکاح اگر مالک اپنی اجازت سے کر دے گا کسی دوسرے سے، تو پھر وہ مالک خود اپنی لونڈی سے وہ تعلقات قائم نہیں رکھ سکتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ چھپی دوستی وہ لونڈیاں نہیں رکھ سکے گی. اس کے بعد اب یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس رکوع میں ہمیں کیا پتہ چلا کہ چھپی دوستیوں کے نقصانات کے بارے میں گھر والوں اور جہاں موقع ملے وہاں ہمیں بات کرنی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ تعالیٰ چھپی دوستیاں کرنے سے منع کرتے ہیں، وہ چاہے کنوارے ہوں چاہے شادی شدہ ہو. اور ہم نے خود بھی باز آنا ہے، اور جو ہمیں اپنی دوستیں، اپنی سہیلیاں، اپنے رشتہ دار، عزیز و اقارب جن کے بارے میں پتہ ہو، انہیں اس کام سے منع کرنا ہے. اور جو لوگ حق مہر میں کمی کوتاہی کرتے ہیں ان کو یاد دلانا ہے کہ حق مہر جو ہے وہ ہر صورت میں فرض ہے مقرر کرنا. اس کے بعد آ جاتا ہے دوسرا رکوع، یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم. اللہ کا مقصد ہے، ارادہ کرتا ہے، اللہ کی چاہت ہے کہ وہ تمہارے لیے بیان کرے اور وہ تجھے تم سے پہلے روح کی راہیں جو ہے وہ تمہیں دکھائے اور وہ تم پر رجوع کرے، تمہارے گناہوں کو معاف کرے. اب یہاں دیکھیے، اسلامی پیچھے تھا خاندانی نظام زندگی، ایسے ہی تھا. اب یہاں اس رکوع کا موضوع جو ہے وہ اسلامی نظام زندگی آسان اور منصفانہ ہونی چاہیے. سب سے پہلے تو اسلام کا تذکرہ کیا کہ اسلام کیا چاہتا ہے. اللہ کا نظام، اللہ کا نظام زندگی جو رب نے نظام زندگی بنا دیا ہے وہ اللہ کی رحمت ہے. کیا ہے یہ؟ اللہ کی رحمت ہے. نمبر 2 پر جس پر
پہلے صالحین بھی چلتے رہے ہیں، فَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، جو پہلے صالحین تھے وہ بھی اسی پہ چلتے رہے ہیں۔ نمبر 3، پابندیوں کو ہلکا کیا گیا ہے۔ پابندیوں کو، اسلام آیا تو اسلام نے پابندیوں کو ہلکا کر دیا ہے۔ اور پھر آگے مال کا تذکرہ ہے کہ باطل طریقے سے مال تم کسی کا نہیں کھا سکتے۔ جاہلیت میں جو جس کا پکڑتا کھا جاتا تھا، اور آج بھی جو اسلام سے دور لوگ ہیں، جنہیں دین کی سمجھ نہیں ہے صحیح طرح سے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کا حق کھانا، لوگوں کا حق مارنا اپنا حق سمجھتے ہیں، جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کا ڈر نہیں ہے۔ تو اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے آپ کی، میں صرف اور صرف اپنی تو گارنٹی دے سکتی ہوں، آپ اپنی تو گارنٹی دے سکتے ہیں۔ مجھ سے میرے بارے میں پوچھ ہو رہی ہے، آپ سے آپ کی ذات کے بارے میں پوچھ ہو رہی ہے، مجھ سے میرے بہن بھائی، میرے رشتہ دار، میرے عزیز و اقارب کے بارے میں پوچھ نہیں ہو رہی، آپ سے آپ کے رشتہ داروں کے بارے میں پوچھ نہیں ہو رہی۔ تو ہم نے کرنی ہے اپنی اصلاح۔ کیا کرنی ہے؟ ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اور پھر لین دین آپس کی رضامندی سے ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ظلم و زیادتی نہیں کرنی چاہیے کسی کے ساتھ بھی، اپنے آپ کو قتل نہیں کرنا۔ اور اس کے بعد کچھ کبیرہ گناہوں کا تذکرہ کیا گیا۔ التجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ کبیرہ گناہ چھوڑیں، کبیرہ گناہوں سے پرہیز کریں۔ کبیرہ گناہ چھوڑنے کے نتیجے میں چھوٹے گناہوں سے معافی مل جائے گی۔ کبیرہ گناہ وہ ہے جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے کبیرہ کہا ہے۔ والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے، شراب کبیرہ گناہ ہے، زنا کبیرہ گناہ ہے، شرک کبیرہ گناہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کبیرہ گناہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ تو ہم عام جو کبیرہ گناہ کرتے ہیں وہ اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، ہر دن، ہر روز۔ اور والدین میں بھی صرف میری امی میرا ابو نہیں ہے، والدین میں شوہر کی ماں اور باپ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ شوہر کے ماں اور باپ بھی ہے، کیونکہ وہ آپ کے اس گھر میں سرپرست ہوتے ہیں، بڑے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو اب یہاں دیکھیے، ہم والدین کی، اور میں ڈائریکٹلی اگر نافرمانی نہیں کر رہی ہوں، کئی بار ایسا ہوتا ہے ہم انڈائریکٹلی ان کے والدین کی نافرمانی کرا رہے ہوتے ہیں، شوہر کو ایسا مجبور کر دیتے ہیں، یا شوہر بیوی کو ایسا مجبور کر دیتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ماں باپ کی نافرمانی کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ یعنی مجھے میری جنت چاہیے، میرے ماں باپ کے پاؤں میں میری جنت ہے، تو میں مجبور کر کے اپنے شوہر کے ماں باپ کی نافرمانی کر کے میں اپنے شوہر کو جنت سے محروم کرنا چاہتی ہوں۔ ایسا ہی ہے نا؟ شوہر اگر ماں باپ کی، اپنی بیوی کو ماں باپ کی نافرمانی پر مجبور کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی بیوی کو اس کی جنت سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر بیوی، زیادہ تر شوہر بیویوں کو اتنا مجبور نہیں کرتے، کیا خیال ہے؟ بیویاں زیادہ اپنے شوہر کی جنت کو خراب کرواتی ہیں۔ ہم خواتین ہیں نا، اپنے ذرا گریبانوں میں آج آنکھ لو، دیکھ لو کیسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسا تو نہیں ہوتا ہوگا نا؟ عورتیں کیسے اپنے شوہر کی جنت کو خراب کرتی ہیں؟ بہت سی خواتین کرتی ہیں۔ شوہر ملنے نہیں جا سکتا اپنی والدہ کو، اپنی بہنوں کو نہیں مل سکتا، ان کو لا کے جو باہر سے شاپر اٹھا کے لے کر آنا ہے نا،
وہ میرے سیدھا کمرے میں آئے گا، مجھے بیاہ کے لائے ہو اور ماں دا پلہ چھڑ دیو. کرتے ہو کہ نہیں؟ روز آ کے ماں کے گوڈے کے ساتھ بیٹھتا ہے. ساری باتیں جو ہے نا ہم عورتیں مجبور کرتی ہیں شوہر کو، نہیں جی میرے خرچے پورے ہونے چاہیے. اپنی ماں کو پوچھ یا نہ پوچھ، میری کوئی ذمہ داری نہیں، میری ضروریات زندگی میری مرضی کے مطابق چلنی چاہیے. اور بھی بہت سے معاملات ہیں. میری امی نے یہ کہا ہے لہٰذا میں تیری بات نہیں مان سکتی. بات وہ چلے گی کیونکہ جو میری ہوگی، تیری ماں کی یہاں بات نہیں چلے گی. ٹھیک ہے؟ تو یہ شوہر کی جنت کو خراب کرنے میں عورت کا حق ہے اور ہاتھ ہے عورت کا. کیا ہے؟ ہاتھ. عورت اپنے شوہر کی جنت کو خراب کر رہی ہے. تو بہنوں، کبیرہ گناہ ماں باپ کی نافرمانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ماؤں کی نافرمانیوں کو حرام کر دیا ہے. اللہ اکبر. اب اس کے بعد دیکھیے، کبیرہ گناہ کی بات سمجھ میں آ گئی. اور اللہ تعالیٰ کی اس دوسرے رکوع میں تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ فضیلت کی تمنا نہ کرو. یعنی جو فضیلت اللہ کی طرف سے ہے حسرت محسوس نہ کرو، حسد بھی کسی سے نہ کرو. نمبر 2، مردوں کی کمائی مردوں کے لیے ہے. مردوں کی کمائی مردوں کے لیے، عورتوں کی کمائی عورتوں کے لیے ہے. اللہ سے فضل مانگو، اللہ سے فضل مانگو اور حق مقرر کر دیے گئے ہیں. اچھا، یہاں پر دیکھیے الرجال قوامون علی النساء، تیسرا رکوع سٹارٹ ہو گیا. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم. الرجال قوامون علی النساء، یہاں آئلی زندگی، خاندانی زندگی کی تنظیم سٹارٹ ہو گئی ہے. یعنی محدود آئلی خاندان اور وسیع انسانی خاندان کے لیے کچھ ہدایات ہیں. پہلا نمبر جو کہا گیا، مرد عورتوں پر نگران ہے. مرد عورتوں پر، شوہر بیویوں پر نگران ہے. مرد اب کیوں نگران ہے؟ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی خصوصیات دی ہیں جس کے مطابق وہ اپنے خاندان کی سربراہی کے لائق ہیں. اب کچھ خاندانوں میں عورت کی سربراہی ہے. جہاں عورت کی سربراہی ہے وہ گھر کامیاب نہیں ہوگا، وہ خاندان کامیاب نہیں ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے محلے میں، رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں عورت کی چلتی ہے. رشتے عورتیں طے کر رہی ہے، فنکشن کا سارا کچھ عورت کر رہی ہے، پورا گھر کا نظام عورت چلا رہی ہے. اور شوہر کے فیصلے کو فیصلہ ہی نہیں سمجھا جاتا. وہ سمجھتی نہیں ہونا ہوا جو میں کچھ کہتا ہے. عورتیں فیصلے باہر نکل کے عورتیں کوشش کرتی ہیں. تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے. کیوں ہے؟ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایسی خصوصیات رکھی ہیں جس کے مطابق وہ خاندان کی سربراہی کے لائق ہیں. اس کے بعد پھر کہا صالح عورتیں، نیک عورتیں اطاعت شار ہوتی ہیں، شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں، مردوں کے پیچھے ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں. مرد گھر سے چلے جائیں تو عورتیں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں. عورت کی یعنی، اور پھر مرد چلا جائے، عورت گھر کی حفاظت، اس کے بچوں کی حفاظت، اس کے بال. تو عورتیں گھر کے کاموں میں گھر کے مال کی حفاظت کرتی ہیں، گھر بار کی حفاظت کرتی ہیں، بچوں کی حفاظت کرتی ہیں، اپنے آپ کی بھی حفاظت کرتی ہیں. شوہر چاہے 2 دن کے لیے جائے تو چاہے صبح سے شام تک کے لیے جائے تو چاہے کئی مہینوں کے لیے جائے تو چاہے کئی سالوں کے لیے جائے، اطاعت گزار فرما بردار عورتیں اپنے شوہروں کی عزت کی حفاظت کرتی ہیں، اپنے شوہر کی عزت پہ آنچ نہیں آنے دیتی. وہ تو ہوتی ہے اطاعت شار. اور اس کے بعد مردوں عورت کی سرکشی کی صورت میں مرد کو اصلاحی تدابیر اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اگر عورت نافرمان ہے، سرکشی پہ اترتی ہے، نمبر 1 سمجھائیں،
آواز سے، بات سے، نہیں سمجھ آتی تو خواب گاؤں میں علیحدہ کر دے، یعنی شوہر اپنے سے ان کے بستر الگ کروا دے۔ نمبر 3، اگر پھر بھی وہ باز نہیں آتی، عورت کے لیے کافی سزا ہوتی ہے، اگر پھر بھی نہیں ہوتی تو پھر انہیں مارے، پھر مارنے کی اجازت ہے، لیکن ایسے نہیں مارنا کہ جیسے غلاموں کی طرح مارا جاتا ہے، پھر ان کو مار سکتے ہیں۔ اور عورتوں پر دست درازی کے بہانے ویسے جان بوجھ کر بغیر کسی بات کے ہاتھ اٹھانے کے بہانے مرد کو تلاش نہیں کرنے چاہیے۔ اکثر خواتین شکایت کرتی ہیں کہ میرا شوہر مجھے مارتا ہے، بات میں، مطلب نمک زیادہ ہو گیا، نمک کم ہو گیا، پانی آنے میں دیر ہو گیا، پانی تھوڑا سا لیٹ لائی ہے، تو وہی پانی کا گلاس پکڑا اور اس کو لگا دیا۔ تو مرد کو بہانے نہیں تلاش کرنے چاہیے۔ شوہر اور بیوی کے تعلقات کی خرابی اگر ہو جائے دونوں میں، تو اس میں خاندانی پنچایت ہونی چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ دونوں کے معاملات اگر خراب ہو جائیں تو پھر کیا ہونی چاہیے؟ خاندانی پنچایت ہونی چاہیے۔ اس میں پہلے تو خاندانی پنچایت میں جو دونوں کے سربراہ ہیں، جو بھی حاکم ہو، عورت کی طرف سے، مرد کی طرف سے، وہ اچھے طریقے سے انہیں سمجھائے بجھائے، ان کو آپس میں اگر جوڑنے کی کوشش کرے تو اللہ توفیق دے گا، وہ جڑ جائیں گے۔ اور اگر وہی کوشش کریں انہیں توڑنے کی، الگ کرنے کی، تو ایسا ہوتا ہے وہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں نا۔ تو اس کے بعد انسانی زندگی کی تنظیم کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو۔ اگر آپ نے انسانی زندگی کی تنظیم کرنی ہے تو اللہ کی بندگی کرنی ہے، حسن سلوک کرنا ہے، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، مسکینوں، پڑوسیوں، پہلو کے ساتھی، مسافر، لونڈی، غلام، ان سب کے ساتھ احسان کا معاملہ رکھو۔ اور اللہ تعالیٰ غرور و تکبر کو ناپسند کرتا ہے۔ انسان کے غرور اور تکبر انسان کے پاس نہیں آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کنجوسی کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کو چھپانا ریاکاری اور شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کو چھپانا۔ اب اس کے بعد آخرت کی شہادت ہے، ہر امت میں سے گواہ لایا جائے گا، ہر امت میں سے گواہ لایا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی کی حیثیت سے کھڑا کیا جائے گا اللہ کے دربار میں۔ تو اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، ہر کام کرتے ہوئے آخرت کی جزا ہمیں سامنے رکھنی ہے، چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے۔ عورت کو چاہیے وہ مرد کو کلی طور پر حقوق دے، اور مرد کو چاہیے کہ جو اسلام نے اس کے ذمہ حقوق لگائے ہیں وہ انہیں ادا کرے، اور پھر بہترین طریقے سے زندگی گزارے۔ اور وہی زندگی سب سے زیادہ محبت اور پیار اور امن کی زندگی ہو سکتی ہے، ورنہ کبھی نمک تیز ہوگا تو کبھی مرچ تیز ہوگی، لڑائی جھگڑا، ناچاکی نا اتفاقی، لڑائی جھگڑے سے ہوگا کیا؟ آپ خود ذہنی طور پر پریشان ہوگے، اور خود بھی نہیں پریشان ہوگے، گھر کے بچے سارے ذہنی طور پر ٹینشن میں ہوں گے۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، کچھ مہینے ہونے والے ہیں، یہ کپس کالج ہمارے ضلع قصور میں جو کپس کالج ہے، مجھے سننے میں آیا کہ ایک نوجوان لڑکے نے خودکشی کر لی ہے، اور پتہ کیا گیا کلاس فیلو سے کہ کیا بچے کا رویہ کیا تھا کلاس میں، یا کبھی کسی کی دوستی یاری ہے تو بچہ ایک دوسرے کو بتا دیتا ہے نا۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہ بچہ ہر وقت پریشان رہتا تھا، کچھ دنوں سے تو بہت زیادہ وہ بچہ ڈسٹرب تھا، اور اس کی وجہ وہ ایک دو بار بچوں نے پوچھا تو کسی دوست کے ساتھ اس نے یہ شیئر کیا کہ گھر میں ہر وقت لڑائی ہوتی ہے، امی ابو کی لڑائی رہتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور ایک اور اسکول کا میں نے ایک دن سنا کہ وہ بچی گھر ہی نہیں جا رہی تھی، روز جاتے ہوئے نا جیسے منہ لٹکا ہوتا تھا، رونے والا منہ جب جانے کا ٹائم، اور کلاس میں بھی چپ چپ،
جب ٹیچر نے بہت زیادہ اس سے دوستی کر کے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ جب میں گھر سے آتی ہوں تو گھر میں امی ابو لڑ رہے ہوتے ہیں، گھر جاتی ہوں تو گھر میں بھی امی ابو کی لڑائی رہتی ہے، اس لیے میرا گھر جانے کو دل نہیں چاہتا۔ چھٹی ہوتی ہے، بچے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اور جب میرے جانے کا ٹائم ہوتا ہے تو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ اب پھر جاؤں گی تو لڑائی ہو رہی ہوگی۔ آپ اندازہ لگائیں خاندانی نظام اس سے کتنا تباہ ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورت نساء اور والمحصنات 5ویں پارے کا رکوع نمبر 5 میں جو تذکرہ کیا، رکوع نمبر 4 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ یہاں عقلی اور جسمانی نجاست کو دور کرنے کی وضاحت کی گئی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ نماز کا تذکرہ کیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا۔ پھر اس کے بعد نماز اس وقت پڑھنی ہے جب جان لو کہ کیا کہہ رہے ہو، ذہنی طور پر جب ہوش میں ہو، تمہیں سمجھ آ جائے کہ میں کہہ کیا رہا ہوں۔ پھر نمبر 3 جنابت کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا جب تک غسل نہ کر لو۔ نمبر 4 ہے پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، یعنی آپ اگر جنابت کی حالت میں ہیں، پانی نہیں ہے تو پاک مٹی سے تیمم کریں اور تیمم کر کے آپ نماز ادا کر لیں۔ آپ کا یہ تیمم ہے کیا؟ سب سے پہلے تیمم جو سنت رسول سے ثابت ہے، آپ کا دل یاد رکھیے، آپ کا دل مانتا ہے یا نہیں مانتا، ٹھیک ہے، لیکن سنت رسول پر عمل کرنا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ سنت سے جو طریقہ ثابت ہے وہ ہے بسم اللہ، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، بسم اللہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو مٹی والی جو ڈسٹ والی جو جگہ ہوگی، مٹی ہوگی، کچی مٹی، اس کے اوپر آپ ہاتھ ماریں، پھر اس کے بعد پھونک مار دیں، اور سب سے پہلے آپ ایک ہاتھ بایاں ہاتھ دائیں کے اوپر، دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر پھیر کر آپ اس طرح سے اپنے چہرے کے اوپر پھیر لیں، تو یہ آپ کا مسح ہوگی، تیمم ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ ایسا ہی ہے تیمم۔ دوسرا طریقہ، آپ بسم اللہ پڑھ کے مٹی کے اوپر ہاتھ ماریں، اس کے بعد دائیں ہاتھ پھر بائیں ہاتھ پر، پھر آپ دوبارہ لے لیں، یعنی دوبارہ ہاتھ مارے زمین پر، مٹی پر مارے، اس کے بعد پھر آپ کیا کریں، اپنے پورے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیر لیں، یہ آپ کا تیمم ہو گیا۔ اب بات یہاں رہی عقل کی، لوگ کہتے ہیں میری عقل نہیں مانگتی، میں نجاست سے کیسے پاک ہوگی؟ مجھے اور آپ کو ماننا ہے یا نہیں؟ ہم مومن ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں۔ قرآن کس نے نازل کیا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ نے اتارا۔ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھتے ہیں، بات چلے گی تو محمد الرسول اللہ کی چلے گی۔ دین عقل کا نام نہیں ہے، دین جو ہے وہ دانش مندی کا نام نہیں ہے کہ میری اور آپ کی عقل کیا مانتی ہے، ٹھیک ہے۔ دین اسلام میرے نبی کی سنت کا نام ہے۔ آپ کا دل مانے نہ مانے آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ اگر پانی نہیں مل رہا تو آپ کو تیمم کر کے نماز پڑھ لینی ہے۔ قبول کرنے والی وہ ذات ہے جس نے حکم دیا، قرآن میں حکم آیا ہے نا، اور اس کا کر کے طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا۔ کس کو سمجھ آ گئی ہے؟ سب کو آ گئی ہے، اللہ سمجھ دے دے۔ پھر اس کے بعد اہل کتاب سے بارکہ رائے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ کتاب کے علم کا کچھ حصہ ان کے پاس ہے، گمراہی کے اہل کتاب گمراہی کے خریدار ہوتے ہیں۔ اہل کتاب چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ، یہودی الفاظ کو ان کی جگہ سے، اصل جگہ سے ہیر پھیر کر دیتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، ٹھیک ہے۔ مان لو اس کتاب کو جو ہم نے نازل کیا ہے، جو پہلی کتابوں کی تصدیق اور تائید کرتی ہے، اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ جس کے اندر شرک کا گناہ پایا جائے گا، اللہ نے کبھی شرک کو معاف نہیں کرنا۔ اپنی پاکیزگی کا دم بھرتے رہو، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر جھوٹے افطرا باندھتے ہیں، کون؟ اہل کتاب۔ اس کے بعد ہے
اب ہم نے یہاں اس رکوع میں ہم نے سیکھا کہ نماز ہماری کیسے ہو سکتی ہے، کس طرح سے ہو سکتی ہے، اور ہم نے کب کرنا کیا ہے۔ حق اور ناحق کے فرق کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اور سنت رسول کو ہم نے سامنے رکھنا ہے۔ اللہ کے حق کو، یعنی اطاعت الہی اور اطاعت رسول کو ہم نے سامنے رکھنا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 6 سٹارٹ ہو گیا، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، 5 ہے۔ رکوع نمبر 5 ہے، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت۔ یہاں کچھ امت مسلمہ کے فرائض کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں۔ اسلام مخالف قوتوں سے بارکہ آرائی کا تذکرہ ہے کہ اسلام مخالف قوتیں جبت اور طاغوت کو مانتی ہیں، کافروں کو زیادہ صحیح وہ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان پر لعنت کر دی ہے۔ اور امت مسلمہ کے فرائض ہیں، دوسروں سے امانتیں دوسروں کی ان کے سپرد کرتے ہیں، یعنی امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دیتے ہیں، لوگوں کے عدل کے درمیان عدل سے فیصلہ کریں۔ امت مسلمہ کا دستور ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری اصل ہے، رسول اللہ کی اطاعت اصل ہے، اور اولو الامر کی اطاعت شرائط کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور رسول کے اطاعت گزار ہو، اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہو، معصیت کا حکم نہ کرے تو اولو الامر کا حکم ماننا چاہیے۔ اولو الامر کون ہے؟ جیسے آج کے علماء، فقہا، اصل والے، ٹھیک ہے، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کا حکم دے تو ان کی بات مانے، ورنہ نہیں۔ اس کے بعد ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کے راستوں سے روکیں گے، ان کے لیے جہنم ہوگی۔ اور کافر جو انکاری ہے، ایسی جہنم ہوگی، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا، آگ میں ان کے چمڑے جل جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہمارے چمڑے جل جائیں گے تو ہمیں کوئی سکون مل جائے گا، نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہونے والا۔ وہ چمڑے ان کے جلیں گے تو ہم بدلناہم جلودا غیرہا، ہم ان کو اور چمڑے دے دیں گے، وہ جلیں گے اور دے دیں گے، وہ جلیں گے اور دے دیں گے، لیذوقوا العذاب، اس لیے کہ وہ عذاب چکھے۔ اور نیک لوگ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے، نیک اعمال کرنے والے، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، ہم ان کو ایسی جنتوں میں داخل کریں گے کہ ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوگی۔ میرے رب کا یہ اصول ہے، جہاں بدوں کا تذکرہ آئے وہاں نیکوں کا تذکرہ کرتا ہے، جہاں جنتیوں کا تذکرہ ہوئے وہاں جہنمیوں کا تذکرہ بھی ضرور کرتا ہے۔ اور فرمایا خالدین فیہا، وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوگی اور باعزت سائے ہوں گے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ رکوع نمبر 6 ہے، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک۔ رکوع نمبر 6 میں کچھ منافقین کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ معاملات کا فیصلہ طاغوت سے یہ کراتے ہیں۔ منافق شیطان بھٹکا کر انہیں راہ راست سے دور لے کے جانا چاہتا ہے۔ منافق کتاب سے کتراتے ہیں، مصیبت آنے پر قسمیں کھاتے ہیں، مصیبت آنے پر قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو بلائی کا تھا، موافقت کا تھا، اصلاح کا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو کے حال سے واقف ہے، وہ منافقت کوئی بھی کر لے۔ نفس پر ظلم کے بعد معافی مانگتے ہیں، رسول بھی ان کے لیے معافی مانگتا تو اللہ معاف کر دیتے۔
یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اختلافی معاملوں کا فیصلہ رسول اللہ سے نہ کروا لے۔ اب آپ بھی دیکھیں، آج بھی بہت سے مسلمان ہیں، رسول اللہ تو فیصلہ کرنے کے لیے یہاں موجود نہیں ہے، لیکن رسول اللہ کے اوپر اتری ہوئی کتاب قرآن مجید تو موجود ہے نا، رسول اللہ کی حدیثیں تو موجود ہیں۔ آج کے مسلمان بھی اگر اپنے فیصلے قرآن اور حدیث کے مطابق نہ کریں تو وہ مسلمان نہیں ہے، اور اگر وہ قرآن و حدیث کے مطابق فیصلے نہ کروائیں تو وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اختلافی معاملوں کا یعنی یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اختلافی معاملوں کا فیصلہ رسول اللہ سے نہ لے، اور ہر دل میں تنگی محسوس نہ کرے، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کے سامنے جب تک سر تسلیم قبول نہ کرے تو یہ منافق ہے۔ آج ہمارے دور میں مومنوں والے فیصلے ہو رہے ہیں یا منافقوں والے فیصلے ہو رہے ہیں؟ قرآن اور حدیث کے احکام کا ہمارے ملک پاکستان میں مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ہمارے ججز کے فیصلے زیادہ تر اسلام کے خلاف ہیں، تو آپ کیا سمجھیں گے؟ پھر یہ تو ملک پاکستان لیا گیا تھا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، لیکن وہ فیصلے لا الہ الا اللہ کے مطابق نہیں ہے۔ جو نہیں مان رہا چاہے وہ کوئی بھی ہو وہ منافق ہے، وہ جج نہ مانے قرآن اور حدیث کو۔ اچھا، ہمارے سارے تو مسلمان ہیں، فیصلے کرنے والا بھی مسلم ہے، فیصلہ لینے والا بھی مسلم ہے، فیصلہ دینے والا بھی مسلم ہے۔ حلف اٹھاتے ہوئے نا، جب حلف اٹھاتے ہیں تو یہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اسلامی شریعت کو نافذ کریں گے، اور ہم کوئی بھی قانون کے خلاف کام نہیں کریں گے۔ کہاں جاتے ہیں وہ حلف؟ کہاں جاتے ہیں وہ وعدے وعدے؟ اور ہم ایسے اندھے ہیں کہ ہم پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اس کے باوجود ہم قرآن و سنت کے خلاف فیصلے کرنے والے، فیصلے لینے والے، فیصلے دینے والوں کو بھی پھر بھی ہم ووٹنگ پھر بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہو؟ دل سے اچھا بھی ایسے لوگوں کو سمجھتے ہیں؟ تو کیا بنے گا ہمارے ملک پاکستان کے مسلمانوں کا؟ رب تو کچھ کہہ رہا ہے اور ہمارے مسلمان پاکستان میں کچھ اور کر رہے ہیں۔ پھر یہاں مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہے، مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے، آپ کو اپنی اصلاح کرنی ہے۔ آج اداروں کے اندر آج میرٹ پہ کوئی آتا ہے تو جاب کوئی لے جاتا ہے، کرتے ہیں کہ نہیں؟ آج پیپر پہ محنت کوئی کرتا ہے تو اس کا رزلٹ پہ شیلڈ اور کپ کوئی اور لے جاتا ہے۔ فرما برداری گھر میں کوئی اور کرتا ہے، کریڈٹ اس کا کوئی اور لے جاتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہماری الیکشن میں بھی یہی کچھ ہوا ہے، ووٹنگ کسی کو ہوئی ہے تو وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کوئی اور بن گیا ہے۔ جب اوپر سے لوگ ٹھیک ہوں گے نا تو نظام پھر نیچے تک ٹھیک ہوگا۔ اوپر بگاڑ ہے، اوپر قرآن اور حدیث کے فیصلوں کی دجیاں اڑائی جا رہی ہیں، تو پھر نیچے والوں نے کیا کر رہے ہیں؟ امی اور ابو بے انصافی کر رہے ہیں تو بچوں سے کس چیز کی امید ہے؟ استاد بے انصافی کر رہے ہیں تو اس شاگردوں سے کس چیز کی امید لگانی ہے؟ آج یہ جو بچے پڑھ رہے ہیں، کل کے انہوں نے جج بننا ہے، کل کے انہوں نے ڈاکٹر بھی بننا ہے، کل کے انہوں نے وکیل بھی بننا ہے، کل کے انہوں نے بڑی بڑی پرسنالٹیاں بننی ہیں، اور یہ جو بڑے ہمارے بیٹھے ہیں انہوں نے یہ ہمارے بچوں کو تعلیم دینی ہے، یہ سکھا رہے ہیں کہ تم بھی ہماری طرح ہی آ جانا، تمہیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
تمہیں محنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں حق بات کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جیسے ہم چور، جیسے ہم بے ایمان، جیسے ہم فیصلے بیچنے والے، جیسے ہم بکنے والے، تم بھی کل کو اسی راستے پہ لگ جانا۔ اور لوگ پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں، کرسی کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن میرے رب کا قانون کچھ اور ہے۔ میرے رب کا قانون تو آج کے اس رکوع میں منافق اس کو کہہ رہا ہے، اور منافق کا ٹھکانہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نچلے طبقے میں، سب سے نچلے گڑھے میں منافق نے جانا ہے۔ منافق خود منافق کا ساتھ دینے والا، وہ ایسا ہی ہے جیسے وہ خود بھی منافق ہے۔ آپ منافق نہیں ہیں، آپ منافق کا ساتھ دیں گے تو آپ بھی منافق ہیں، ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ حدیث میں آتا ہے آپ ظالم کو بھی روکو، مظلوم کو بھی روکو، ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ایک بات تو سمجھ آ گئی کہ مظلوم کی مدد کریں، یہ بات نہیں سمجھ آئی کہ ظالم کی کیسے مدد کریں۔ آپ نے فرمایا ظالم کو اس کے ظلم سے باز رکھ کے اسے سمجھاؤ کہ تم ظلم کر رہے ہو، اس کو اصلیت دکھاؤ کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اس طرح سے آپ ظالم کا ساتھ سے ظالم کی مدد کر سکتے ہیں، ظالم کو روک کر۔ اور آج ہمارے لوگ، ہم مسلمان ہیں تو ظالم کو کہتے ہیں بلے بلے، شابہ شابہ، تو بڑا صحیح کر رہے ہیں، تو بڑا چنگا کر رہے ہیں۔ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ رمضان کا مہینہ، اللہ سے معافیہ مانگ لو، اپنی اصلاح کی فکر کر لو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح والا مسلمان بنا دے۔ بات کافی دور چلی گئی۔ اب یہاں دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی منافق جب تک وہ سر تسلیم خم اللہ اور اس کے رسول کے سامنے نہیں کرے گا، جب تک یہ مومن نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، رسول کیوں بھیجے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے۔ اختلافی امور کے سارے فیصلے رسول کرے گا، رسول موجود نہیں ہے تو رسول کی شریعت ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کا حکم ہے کہ ہلاکت کا یا جلا وطنی کا ہو تو عمل پیرا ہونے پر ثابت قدمی، اجر اور سیدھا راستہ ملتا ہے۔ اطاعت کرنے والا حقیقی فضل کا مستحق ہوتا ہے، اسے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ آخری آیت ہے وَمَن یُطِعِ اللَّهَ، آخری سے پہلے والی 5ویں رکوع کی، وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اسے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت نصیب ہوگی۔ اب ہمیں یہاں پر کیا دیکھنا ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو لازم پکڑنا ہے۔ انشاءاللہ ظالم کا ساتھ دیں گے؟ نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد دیکھیے رکوع نمبر 7 میں یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، یہاں جہاد کا حکم دیا گیا۔ دشمن سے مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو، اور ہماری فوج بجائے اس کے دشمن کے مقابلے کے لیے تیار رہے، یہ کرسیاں دینے لینے میں تیار ہے، ہر وقت تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے حال پہ رحم فرما دے۔ موقع کے مطابق دستوں کی شکل میں یا اکٹھے مقابلے کرو، دستوں کی صورت میں مقابلے کرو یا اکٹھے مقابلے کرو۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرو تو اللہ تعالیٰ اجر عطا کرے گے۔ آج ساری امت مسلمہ مل کے فلسطین میں 100 بندہ بھی بھیجتے، سارے مسلم ممالک، تو آج فلسطینیوں کی مدد ہو سکتی تھی کہ نہیں؟ ان لوگ امت مسلمہ سوئی ہوئی ہے، فلسطین اور غزہ کے معاملے میں بالکل سوئی ہوئی ہے۔ ان لوگوں سے لڑو جنہوں نے مسلمانوں کو کمزور پا کر دبا لیا، ان لوگوں سے لڑو، یہ میرے رب کا حکم ہے۔ اسرائیلیوں سے آج کوئی لڑنے کے لیے تیار ہے؟ ان کی پروڈکٹس بھی ہم استعمال کر رہے ہیں۔ ہم اپنے باپ کا دشمن، بھائی کا دشمن، یا بھائی اور باپ کے قاتل کو
قاتل کا راستہ نہیں گزرتے، اس کی دکان سے کبھی کوئی چیز لینا پسند نہیں کریں گے۔ لیکن ہم غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کر رہے ہیں، ان کی ہر پروڈکٹ ہم یوز کر رہے ہیں، ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جہاد سے جو لوگ جی چرانے والے ہیں، مسلمانوں پر مصیبت آنے پر، یعنی ان لوگوں سے لڑو جنہوں نے مسلمانوں کو کمزور پا کر دبا لیا، اور جہاد سے جو جی چرانے والے مسلمانوں پر مصیبت آنے پر مسلمانوں پر مصیبت آنے پر شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فضل کیا ہے۔ مسلمانوں کو فتح نصیب ہو تو پچھتاتا ہے کون؟ جہاد سے جی چرانے والے۔ مسلمانوں کی مصیبت دیکھ کر دل میں خوش ہوتے اور کیا کہتا ہے، کاش میں بھی ساتھ ہوتا تو بڑا کام نہ ہوتا۔ جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہو جائے تو پچھتانے کے سوا جی چرانے والے کے پاس، منافق کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ کیا کہتا ہے، کاش میں بھی ساتھ ہوتا، مجھے بھی کچھ بڑا فائدہ مل جاتا۔ شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، ان کی چال کمزور ہے۔ شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، ان کی چال کمزور ہے، یہ میرے رب کا فیصلہ ہے۔ تو بنی اسرائیل کو سپر پاور ہے، وہ بہت بزدل ہے، لیکن ہمارے مسلمان کوئی لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لڑ وہ رہے ہیں جن کی جنگ ہے۔ تو کفار کی جنگ طاغوت کی راہ میں ہے، کافر لڑتا ہے شیطانی راہ کے لیے، اور مومن لڑتا ہے اللہ کی راہ میں۔ اس کے بعد رکوع نمبر کون سا سٹارٹ ہو گیا؟ 8 ہے۔ رکوع نمبر 8 میں کمزور ایمان والے مہاجرین کی تربیت کا حکم ہے۔ دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے، فائدہ اٹھا لو جتنا اٹھانا، یہ عارضی ہے۔ آخرت ایک خدا ترس انسان کے لیے بہتر ہے، آخرت خدا ترس انسان کے لیے بہتر ہے۔ قیامت والے دن تم پر یاد رکھو ظلم نہیں کیا جائے گا، موت تو تمہیں جہاں بھی ہوگے آ جائے گی۔ کل بھی ہم نے موت کے بارے میں پڑھا تھا، لمحہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ تو بڑے بڑے مضبوط قلعوں میں کیوں نہ، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، مضبوط قلعوں میں کیوں نہ بند ہو جاؤ گے، موت جہاں بھی تم ہوگے تمہیں پا لے گی۔ اس کے بعد منافقین کی تربیت ہے کہ بھلائی اور برائی اللہ کی طرف سے ہے، بھلائی اللہ کی عنایت ہے، برائی انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اصل میں اللہ کی اطاعت کی، جس نے منہ موڑا تو تم ان پر کوئی پاسبان نہیں ہو۔ یہ منہ پر کہتے ہیں کہ مطیع فرما بردار ہے، ہم بات مان رہے ہیں، مگر راتوں کو اٹھ جاتے ہیں یہاں سے اٹھ کے تو سائڈ پہ ہو کے سازشیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی سرگوشیاں لکھ رہا ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ یہ اللہ کا کلام ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ افلا یتدبرون القرآن، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اب جو آپ نے پڑھا ہے ذہنی طور پر یقین رکھے کہ یہ سب کچھ سچ ہے، سچ ہے، ہونا وہ ہے آخرت میں جو میرے رب نے کہا ہے۔ اور لوگ اپنے منہ سے جو افواہیں پھیلاتے ہیں، اگر کوئی خبر پانے کے بعد رسول اللہ یا اصحاب تک پہنچاتے تو بہتر ہوتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی گئی ہے، میرے نبی فقاتل فی سبیل اللہ، تو اللہ کی راہ میں لڑو۔ کس کو کہا؟ رسول اللہ کو اللہ کہہ رہے ہیں، آپ اللہ کی راہ میں لڑیے۔ آپ اپنی ذات کے سوا کسی کے ذمہ دار نہیں ہے۔ اہل ایمان کو لڑائی کے لیے اکساؤ، لڑائی کے لیے تیار کرو۔ اللہ تعالیٰ کافروں کا زور توڑنے والا ہے، یقین رکھو۔
تو اسرائیل کا زور نہیں ٹوٹ سکتا؟ اہل اللہ تعالیٰ کافروں کا زور توڑنے والا ہے، تم یقین رکھو بھلائی کی سفارش کرنے والا حصہ پائے گا۔ جو کسی کے لیے کوئی نیکی کی سفارش کرے گا اس میں سے اس کو حصہ ہوگا۔ جب کوئی احترام سے سلام کرے تو بہتر اس کو جواب دو۔ کوئی تمہیں کہے السلام علیکم تو تم اسے کیا کہو؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تمہیں کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو آپ اس کو اتنا پورا ہی جواب دیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور یاد رکھیے اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں، کوئی خدا نہیں۔ وہ قیامت کے دن خود جمع کرے گا، اس سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے کہا میں خود قیامت والے دن جمع کروں گا۔ اب اس کے بعد ہے ہمیں اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ اللہ کی تقدیر پر ہم نے راضی رہنا ہے، اپنے آپ کو مجبور کرنا ہے اللہ کی رضا پر راضی رکھنے کے لیے۔ غیر ذمہ دارانہ گفتگو سے ہم نے بچنا ہے، پرہیز کرنا ہے، یعنی ادھر کی بار ادھر کی بار تو افواہیں پھیلانے سے ہم عورتیں نہیں باز آتی، مرد شاید پھر بھی آ جائیں، عورتیں نہیں باز آتی۔ تو آج کے سبق میں ہم نے پڑھا ہے افواہیں پھیلانے سے بچنا ہے، ٹھیک ہے؟ سنی سنائی بات کو آگے نہیں چلا دینا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 2 میں فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا۔ اسلام کا قانون بین الاقوام موضوع ہے اس رکوع کا۔ دارالکفر کے مسلمان ایمان کی کسوٹی ایک ہجرت ہے، انہیں چاہیے کہ وہ ہجرت کر جائیں۔ ہجرت نہ کرے تو جہاں پاؤ انہیں، یعنی ایمان کی کسوٹی جو ہے وہ ہجرت ہے، اور ہجرت نہ کرے تو جہاں پاؤ پکڑو اور انہیں قتل کر دو۔ اس کا مطلب وہ ایمان والے نہیں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ۔ ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہیں بنانا، جو دارالکفر میں مسلمان رہ رہے ہیں لیکن وہ ہجرت حالات اتنے تنگ ہونے کے باوجود وہ ہجرت کر کے نہیں جا رہے، ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہیں بنانا۔ ہو سکتا ہے وہ زبانی کلامی لا الہ الا اللہ پڑھا ہو لیکن وہ اندر سے تمہیں دھوکہ دینے کے لیے ہی وہ مسلمان ہوئے۔ اور دارالکفر کے عام حکم قتل سے مستثنا کون کون سے لوگ ہیں؟ نمبر 1، کسی ایسی قوم سے ان کا تعلق ہو جن سے مسلمانوں کا معاہدہ ہو تو ان کو قتل نہیں کرو۔ غیر جانبدار یعنی جو لوگ لڑائی سے دل برداشتہ ہیں، لڑائی پسند ہی نہیں کرتے، اس کے بعد نہ اپنی قوم سے مل کر تم سے لڑتے نہ تم سے مل کے اپنی قوم سے لڑتے، ٹھیک ہے؟ ایسے لوگ قتل سے مستثنا ہے، ایسے لوگوں کو تم قتل نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد دارالکفر کے جھوٹے جو غیر جانبدار ہیں وہ آپ سے امن چاہتے ہیں، اپنی قوم سے بھی امن چاہتے ہیں، جب فتنے کا موقع آئے تو کود پڑیں گے۔ اور اس رکوع سے پتہ چلا کہ اس مسلمانوں کو چاہیے کہ دارالکفر سے نکل کر دارالایمان کی طرف انہیں ہجرت کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد رکوع نمبر 10 میں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً۔ اسلام کا یہ بڑا زبردست قانون ہے، قتل خطا ہو جائے، قتل خطا یعنی غلطی سے کوئی قتل ہو جائے، دارالاسلام میں پہلی بات ہے کسی مومن کو کوئی قتل کرے، ٹھیک ہے، اس کا خاندان مسلمان ہے، کفارہ اس کو ایک غلام آزاد کیا جائے، خاندان کو اس کی دیت دی جائے، ٹھیک ہو گیا۔ جس سے قتل خطا ہو جائے وہ کیا کرے؟ اگر اس کا خاندان مسلمان ہے تو ایک غلام یا آزاد کر دے خاندان کو، یا پھر اس کی خاندان کو اس کی دیت دے دے۔ دارالحرب کے مسلمانوں کو قتل کرے، دارالحرب کے اگر جان بوجھ کر قتل خطا سے دارالحرب کا مسلمان قتل ہو جائے
اب دیکھا جائے تو خاندار غیر مسلم ہے، کفارہ کیا ہوگا پھر اس صورت میں؟ ایک غلام آزاد کیا جائے گا، دیت نہیں دی جائے گی۔ پیچھے تھا ایک غلام آزاد کیا جائے گا، خاندان کو دیت دی جائے گی، شرط یہ ہے کہ اس کا خاندان مسلم ہو۔ لیکن اگر غیر مسلم اس کا خاندان ہے تو دیت نہیں دی جائے گی، ایک غلام آزاد کر دیا جائے گا، کیونکہ دیت ملے گی مسلمانوں کو۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اس کے بعد ہے کہ معاہدہ قبیلے کے، یعنی قتل خطا ہو گیا ہے لیکن معاہدہ قبیلے کے مسلمان کو قتل کرے، معاہدہ قبیلے کے مسلمان کو جن سے معاہدہ ہوا ہے۔ اچھا، کفارہ کیا ہوگا؟ ایک غلام آزاد کیا جائے گا، دیت دی جائے گی، غلام کے نہ ہونے کی صورت میں پیدر پہ 2 ماہ کے روزے رکھے جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور قتل عمد جو جان بوجھ کر، وہ تھا قتل خطا، یہ ہے قتل عمد، جان بوجھ کر جس نے قتل کیا، جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کیا، سزا اس کی کیا ہے؟ نمبر 1 جہنم، نمبر 2 اللہ کا غضب، نمبر 3 اللہ کی لعنت، نمبر 4 سخت عذاب۔ دارالحرم میں پھنسے ہوئے مسلمان کا تحفظ، اس رکوع میں ہم نے پڑھیں گے، سلام میں پہل کرے تو اسے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں، مطلب یہ تم دل میں سمجھو کہ شاید اس نے مجھ سے بچنے کے لیے سلام کیا ہے، نہیں، جو تمہیں سلام میں پہل کرے اسے یہ نہیں کہنا کہ تم مومن نہیں ہو، تحقیق سے کام لینا ہے۔ اس کے بعد جہاد کا حکم دیا گیا کہ معذوری سے گھر بیٹھنے والے اور جان و مال سے جہاد کرنے والے برابر نہیں ہے۔ مجاہدین کی خدمات کا معاوضہ زیادہ ہے، مجاہدین کے لیے بڑے بڑے درجات ہیں اللہ کے ہاں، مجاہدین کے لیے مغفرت کا اللہ سے وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، مجاہدین سے اللہ کی رحمت کا وعدہ ہے۔ اب اس کے بعد رکوع نمبر 11 میں سٹارٹ ہو گیا، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو موضوع اس رکوع کا ہے وہ ہے دارالاسلام میں جمع ہو جاؤ۔ ہجرت کا حکم دیا گیا ہے، اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں جو ہجرت نہیں کر رہے، جان بوجھ کر جو دارالکفر میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ہجرت نہیں کرتے، تو کیا ہے وہ اصل میں اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے ہیں۔ نمبر 2، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، دارالکفر سے ہجرت کر کے دارالامان میں چلے جائیں۔ نمبر 3، بلا عذر ہجرت نہ کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ نمبر 3، بے بس مرد، عورتیں اور بچے مستثنیٰ ہے، یعنی نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں، جو لوگ بے بس ہیں، مجبور ہیں، تو ان میں کون؟ بے بس مرد، عورتیں اور بچے۔ اللہ تعالیٰ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ کن کو؟ جو ہجرت نہیں کرتے۔ جو ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ کے لیے بڑی گنجائش اور بہت جگہ پا لے گا۔ مکہ سے ہجرت کر کے مسلمان مدینہ میں گئے، انہیں سب کچھ وہاں آہستہ آہستہ مل گیا۔ اچھا جی، اب ہمیں یہاں دیکھنا ہے کہ جی اپنے نفس پر ہم نے جان بوجھ کر خود ظلم نہیں کرنا، لیکن وہ دارالکفر کی بات ہو رہی ہے، دارالکفر کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، رکوع نمبر 12 کیا ہے؟ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ یہاں خوف کی حالت میں نماز کو مختصر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جب خوف کا عالم ہو تو نماز مختصر کر دو، اور خوف صلاۃ میں چوکنا رہنا ہے اور اپنا اسلحہ اپنے ساتھ رکھنا ہے، اور یہ بھی کہا گیا بارش یا بیماری کی وجہ سے اسلحہ رکھ دے لیکن سامان حفاظت اپنے ساتھ رکھے۔ پھر بیداری کا تذکرہ، نماز ایسا فرض ہے جو وقت کی پابندی کے ساتھ مومنوں پر لازم کیا گیا ہے،
اور نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو۔ جب اطمینان ہو جائے جنگ سے تو نماز پہلے تھا قصر پڑھو، اب ہے پوری پڑھو۔ کفار کے تعاقب میں، کفار کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہیں دکھانی۔ یہ ہدایات دی جا رہی ہے کن کو؟ یہ احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہے ایمان والوں کو۔ اچھا، کفار کے تعاقب میں کمزوری نہیں دکھانی۔ اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو وہ بھی تو تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ تم اللہ سے جس چیز کی امید رکھتے ہو وہ نہیں رکھتے۔ ایمان والے کس چیز کی امید رکھتے ہیں اللہ سے؟ جنت کی، اللہ کی رضا کی، جبکہ کافروں کو نہ جنت کی امید ہے نہ اللہ کی رضا کی۔ اب رکوع نمبر 13 میں اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ۔ عدل کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے کرنے سے قائم ہوگا۔ بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کرے، بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کر کے عدل قائم ہوگا۔ جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں ان کی حمایت نہ کر کے کیا ہوگا؟ عدل قائم ہوگا۔ خیانت کار گنہگار ہوتے ہیں۔ خیانت کار انسانوں سے اپنی حرکات چھپاتے ہیں مگر خدا سے نہیں چھپا سکتے۔ خیانت کار راتوں کو چھپ کر مجرمانہ مشورے کرتے ہیں۔ اور جو شخص، آگے یہ کہا گیا کہ جو شخص برائی کرتا ہے وہ اپنے نفس پر، اپنی جان پر آپ ظلم کرتا ہے۔ ایسا ہی ہے، استغفار کرے برائی کرنے والا تو اللہ معاف کر دے گا۔ برائی کا وبال انسان کے اپنے اوپر ہی آئے گا۔ میری برائی کا وبال آپ کو نہیں، آپ کی برائی کا وبال مجھ پر نہیں، کیونکہ کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ کوئی کسی کے گناہ، کسی الزام، کسی بہتان کا کوئی بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو حکم نازل کیا ہے، اگر ہم عمل کریں گے تو یقیناً ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد رکوع نمبر، اچھا اس رکوع میں جو اہم پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ خیانت کاروں کی طرفداری نہیں کرنی۔ خیانت کاروں کی طرفداری نہیں کرنی۔ آپ نے اس رکوع کا موضوع جو پڑھا وہ یہ ہے۔ اب یہاں غور کر لیجئے، خیانت کار کی، یعنی جو خیانت کرتا ہے اس کی طرفداری نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم سارے خیانت کاروں کی طرفداری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ہمارے جج بھی خیانت کر رہے ہیں، ہمارے وزراء بھی کر رہے ہیں، ہمارے بڑے بھی کر رہے ہیں، آج ہمارے گھر کے اندر ہمارے گھر کے لوگ بھی کر رہے ہیں، اور ہم خود بھی خیانت کرتے ہیں۔ لیکن میرا رب تو کہتا ہے خیانت کاروں کی طرفداری نہیں کرنی۔ آپ اپنی حد تک، کیونکہ میرا، مجھے اور آپ کو پوچھ ہو رہی ہے، اپنے معاملے کو صاف رکھو۔ دوسروں کو بتا دو، کہہ دو، کہنا بتانا آپ کا کام ہے، باقی آپ نگران نہیں ہیں۔ لا اکراہ فی الدین، پیغام پہنچا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، ہم عمل نہیں کسی سے کرا سکتے۔ اب باقی عمل کرنا اگلے بندے کا کام ہے، کرے نہ کرے۔ اچھا اس کے بعد آیت رکوع نمبر 13 میں امت مسلمہ کے کمزور پہلوؤں کی تربیت کی گئی ہے۔ نمبر 1، کمزور پہلو امت مسلمہ میں ایک تو یہ ہے کہ غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ کیا پائی جاتی ہے؟ غلط فہمی۔ ایک گروہ نے غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل نے غلط فہمی سے ایمان والوں کو بچا لیا۔ وہ اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر سکے تھے۔ غلط فہمی میں مبتلا کرنے والے تمہارا نقصان نہیں کر سکتے۔ اب خفیہ سرگوشیاں کرنا، بلائی پر مبنی سرگوشی کے کام، پوشیدہ صدقہ خیرات، نیک کام، لوگوں کے معاملات میں اصلاح کروانا جائز ہے۔
لیکن کسی کا نقصان کرنا، کسی کے نقصان کے لیے کوئی پنچایتیں بنانا، کسی کا نقصان کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں اس کو، کسی کا نقصان کرنے کے لیے مشورے کرنا، انسانوں کی خدمت کرنے کے بجائے، انسانیت کی خدمت کے بجائے انسانیت کا نقصان کرے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور اللہ کے حکم کی بھی کیا ہے، مخالفت ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے نیک کام کیے ہوں گے تو اجر ملے گا، یاد رکھیے۔ جو رسول اللہ کی مخالفت کرے گا، اپنے طریقے پر چلے، وہ رسول کا کون ہے، مخالف ہے۔ کون ہے؟ جو اپنے طریقے پر چلے، اپنے باپ دادا کے طریقے پر چلے، اہل ایمان کے طریقوں کو چھوڑ دے، راہ راست کے واضح ہونے کے بعد اپنے طریقے کو جاری رکھے اور اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو چھوڑ دے تو وہ رسول اللہ کا مخالف ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ادھر ہی چلا دے گے جدھر وہ چلے گا، اللہ اس کے لیے ادھر ہی راستہ آسان کر دے گا جدھر وہ چلے گا، اور آخر کار اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں جھونک دے گے۔ آپ رکوع نمبر 13 کو پڑھ کے دیکھیے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 15 میں إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ شرک کا تذکرہ کیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں شرک کی بخشش نہیں ہے۔ جی 14واں ہو گیا بھائی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے شرک کا تذکرہ کیا، اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس نے شریک ٹھہرایا وہ گمراہی میں دور نکل گیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دیووں کو معبود بناتے ہیں، وہ باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں۔ کون؟ جو شرک کرتے ہیں۔ شیطان کا طریقہ واردات کیا ہے؟ انسانوں کو بہکانا، آرزوؤں میں الجھانا، خواہشات میں الجھانا، انہیں حکم دینا جانوروں کے کان پھاڑے، خدائی ساخت میں خدا کی بنائی ہوئی چیزوں میں تبدیلی کرے، وعدے کرنا، امیدیں دلانا، یہ شیطان کا طریقہ واردات ہے۔ اور شیطان کے بارے میں تنبیہ ہے، اللہ نے ڈرایا ہے، خبردار کیا ہے۔ جس نے اسے ولی بنایا، جس نے شیطان کو ولی بنایا وہ سری نقصان میں پڑ گیا۔ شیطان کے وعدے فریب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ شیطان کے جال میں پھنسنے والے جہنم میں جائیں گے، کبھی چھٹکارا نہیں پائیں گے۔ شیطان کے جال سے بچنے والے جنتوں میں جائیں گے، وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا قانون جرم و سزا بیان کیا گیا۔ جو برائی کرے گا یہ اللہ کا قانون ہے، جو برائی کرے گا اس کی سزا پائے گا، جو نیک عمل کرے گا مرد ہو یا عورت وہ جنت میں جائے گا، یہ رب کا قانون ہے۔ بہترین طریقہ زندگی کیا ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ جنت میں داخل ہوگا جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، یہ بہترین زندگی ہے۔ جس نے اپنا رویہ نیک رکھا، یہ بھی بہترین زندگی ہے۔ جو یکسو ہو گیا، جس نے ابراہیم کے طریقے کی پیروی کی، یہ بہترین زندگی ہے۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ بہترین طریقہ زندگی کو اپنانا ہے، اپنا آپ اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا ہے، سوچ، جذبے اور عمل کو۔ انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، خدا رخی زندگی گزارنی ہے، اللہ کے ہو کر، اللہ کی بن کر زندگی گزارنی ہے۔ رکوع نمبر 16 میں تذکرہ ہے، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ۔ عورتوں کے حقوق اور خاندانی نظام کا تذکرہ پھر کیا گیا، پیچھے بھی تھا 4 سپارے میں۔ نمبر 1، زوجین شوہر سے بدسلوکی کا خطرہ محسوس کریں
تو حقوق میں کمی بیشی پر زوجین صلح کر لیں۔ نمبر 2، مرد احسان سے پیش آئے، خدا ترسی کرے۔ بیویوں کے درمیان پورا عدل کرنا بس میں نہیں ہے، کوشش انسان کر سکتا ہے لیکن بس میں نہیں ہے۔ ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو لٹکا ہی چھوڑ دو۔ اگر 2 بیویاں ہیں، اگر اپنا طرز عمل درست رکھو تو اللہ غفور رحیم ہے۔ اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا۔ پھر یتیم بچیوں کا حکم دیا گیا کہ تم ان کے حقوق ادا نہیں کرنا چاہتے، عدل اور مہر دے کے ان کے نکاح کرنے سے تمہیں باز رہنا چاہیے۔ لالچ کی بنا پر یتیم بچیوں سے نکاح نہیں کرنا، یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو۔ پھر اس کے بعد رکوع نمبر 17 میں تذکرہ کیا عدل اور انصاف کا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء۔ عدل کیا ہے؟ عدل کے ساتھ، انصاف کے علمبردار بنو، اللہ تعالیٰ کے لیے گواہ بنو۔ تمہارے انصاف اور گواہی کی زد رشتہ داروں، والدین پر بھی پڑتی ہو تب بھی گواہی حق پر ہونی چاہیے۔ یعنی تمہاری انصاف اور گواہی تمہارے ماں باپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، رشتہ دار عزیز و اقارب کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، تمہیں گواہی سچی دینی ہے۔ اس کے بعد ہے خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو، لگی لپٹی بات نہ کہو، سچائی سے کبھی کنارہ کشی نہ کرو، سچائی سے پہلو تہی نہ کرو، اللہ تعالیٰ، رسول، کتابوں، فرشتوں اور آخرت پر ایمان لاؤ۔ ایمان کا تذکرہ، ایمان لانے کے بعد مرتد ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، نہ انہیں کبھی سیدھا رستہ دکھائے گا۔ پھر اس کے بعد منافق کا تذکرہ کیا گیا، جس نے کفر کیا وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی منافق رکھتے ہیں، کافروں کے پاس عزت کی طلب میں جاتے ہیں، اور منافق ایسی مجالس میں بیٹھتے ہیں جہاں دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ منافق اللہ تعالیٰ اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے۔ منافق انتظار میں ہے کہ فتح ہوتی ہے یہ شکست، اگر فتح ہوتی ہے تو تمہیں یقین دلاتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ایسے ہی آج کل الیکشن میں جس چیز نے ووٹنگ دی، جو جیتا کہاں ہم نے تمہیں دیا تھا، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ جو جیتا اسے کہا ہم نے تو آپ کو ووٹ دیا تھا۔ پہلے بتاتے نہیں، لوگ پوچھتے کس کو دو گے، وہ کہتے ہیں اللہ نو پتہ ہے۔ جب دیتے ہیں تو جو جیتا اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، صرف دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اور ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی سبیل نہیں رکھی۔ اور اس کے بعد رکوع نمبر 17 کا اینڈ ہے۔ آج اس سپارے سے ہم نے سیکھا خاندانی نظام، اسلامی نظام کیسے قائم ہو سکتا ہے۔ ہر معاملے میں نظر ہماری صرف اللہ پر ہونی چاہیے، ہر معاملے میں ہماری نظر کس پر ہونی چاہیے؟ اللہ پر، اور ڈر دل میں اللہ کا رہنا چاہیے۔ عزت ذلت کا مالک وہ ہے، عزت ذلت کا مالک وہ ہے، اور ہم نے پوری کوشش کرنی ہے قرآنی احکام، قرآنی قوانین، اسلامی قوانین کو اپنانے کی، اور جو لوگ اسلامی قوانین پر عمل کرتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنے کی، جو لوگ اسلامی قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی حوصلہ شکنی کرنے کی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ